مختار سقفی کی بڑی یاری تھی ابن سعد کے ساتھ۔ امام حسین کے جتنے بھی قاتلان تھے سب کے سب کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کسی نے ابن سعد سے کہا کہ تو بھی کوفہ چھوڑ کے بھاگ جا، تو ابن سعد کہنے لگا مختار تو میرا یار ہے، وہ مجھے نہیں مارے گا۔ تو لوگوں نے بتایا اسے کہ مختار سقفی نے قسم کھائی ہے کہ امام حسین کے جتنے بھی قاتل ہیں میں سب کو چن چن کے ماروں گا۔ جس کا تھوڑا سا جرم تھا مختار سقفی نے، ان کی فوج نے اس کو نہیں چھوڑا، تیرا تو ظلم ہی بہت زیادہ ہے، بھاگ جا۔ جب اسے کہا نا بھاگنے کے لیے تو کہنے لگا لوگوں تم اس بات کی پرواہ کیوں کرتے ہو، تمہیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، مختار میرا یار ہے، میں جانوں اور مختار جانے، بس آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں۔ مختار سقفی کو پتہ چلا کہ ابن سعد ابھی گھر میں ہی ہے، اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ ابن سعد کو گرفتار کر کے نہیں لانا، اس کا مجھے سر چاہیے، سر۔ امام حسین کے قاتلوں میں یہ بھی برابر کا شریک ہے، مجھے اس کا سر چاہیے۔ تو جب اس کے دروازے پر مختار سقفی کے فوجیوں نے جا کے دستک دی تو اس نے خود آنے کے بجائے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا تھا حفص۔ وہ آ کے مختار سقفی سے کہنے لگا جی ابا جی اب گھر سے نہیں نکلتے، وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں، وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اب وہ باہر نہیں نکلتے، باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے میں دیکھتا ہوں۔ مختار سقفی نے کہا اچھا، اسے اللہ اللہ کرنا اب یاد آیا، یہ اللہ اللہ کرتا اس وقت جب اس کا توتی بولتا تھا، پھر اسے فائدہ ہونا تھا، آج اس کا اللہ اللہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مولا رومی یہاں بڑی پیاری حکایت لائے ہیں، فرماتے ہیں لومڑی اور بھیڑیا دونوں جنگل میں ایک ساتھ بیٹھے تھے، پاس سے ایک بکری کا بچہ گزرا، تو لومڑی چلاک جانور ہے، بھیڑیے سے کہنے لگی بھیڑیے مار چھلانگ، تیرا شکاری ہے، گرفتار کر، مار پنچ اور اپنے پیٹ کی پیاس بجھا۔ بھیڑیا کہنے لگا نہیں، اب میں نہ نیک ہو گیا ہوں، اب میں جانوروں پہ ظلم نہیں کرتا، اب میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو لومڑی کہنے لگی بھیڑیے سچ بول، اب تو اس طرح کی بات نہ کر، یہ نہ کہہ کہ میں شریف ہو گیا ہوں، میں نیک ہو گیا ہوں، تو بات سیدھی کر، اب تجھ سے چھلانگ ماری نہیں جاتی، اب تجھ سے شکار کو گرفتار کیا نہیں جاتا، اب تو پنچ مار نہیں سکتا، اب تو کہتا ہے کہ میں نیک ہو گیا ہوں، میں شریف ہو گیا ہوں، میں جانوروں پہ ظلم نہیں کرتا، تو اب یہ تیری بات ماننے والی نہیں ہے۔ مختار سقفی نے بھی کہا کہ یہ اللہ اللہ کرتا اس وقت جب اس کا توتی بولتا تھا تو میں بھی سمجھتا کہ واقعی نیک ہو گیا ہے، لیکن اب اس کا اللہ اللہ کرنے کا فائدہ۔ مختار سقفی نے اپنے لوگوں کو بھیجا، فرمایا سر لے کے آؤ، اس کا سر، مجھے اس کا سر چاہیے۔ مختار سقفی کے لوگ جب اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، باہر نکلا تو مختار کے لوگوں نے کہا کہ مختار سقفی نے بھیجا تیرا سر لینے کے لیے، تو کہنے لگا نہیں نہیں، مختار میرا سر نہیں لے سکتا، وہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، وہ تو میرا دوست ہے، تو میرا لنگوٹیا ہے، وہ تو میرے اوپر جان دینے والا ہے، تم کہتے ہو وہ تمہارا سر مانگ رہا ہے، نہیں میں نہیں مانتا۔ تو مختار کے لوگ کہنے لگے اگر تو نواسہ رسول پہ ظلم کر سکتا ہے نا تو مختار سقفی تیرے اوپر ڈبل ظلم کر سکتا ہے، اس نے تیرا سر مانگا، چل سیدھا ہو۔ اب ابن سعد روتا ہے، چیختا ہے، گدھے کی طرح چلاتا ہے، معافیا مانگتا ہے، کہتا ہے مختار کے لوگوں میرے پاس پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، زمینوں کے کاغذات بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کی سب لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ مختار کے لوگ کہنے لگے وہ تیری گورنری کہاں ہے جس کے لیے تو نے امام حسین اور ان کے گھر والوں کا پانی بند کیا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، کہاں ہے وہ تیری گورنری جس کے لیے تو نے میدان کربلا کے شاہ سواروں پر ظلم کیا تھا، کہاں ہے وہ تیری گورنری؟ اب ابن سعد معافیا مانگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن تاریخ اسے یاد کروا رہی تھی کہ ابن سعد اب تو روتا ہے، تو چیختا ہے، تو چلاتا ہے، تو معافیا مانگتا ہے، لیکن یاد کر وہی میدان کربلا
इमाम हुसैन की दास्तान को याद कर। इमाम हुसैन ने भाई की लाश भी उठाई थी, उसने बेटे की लाश भी उठाई थी। 6 महीने का अली असगर उसकी गोद में दम तोड़ गया था। उसकी बहन पीछे थी, उसकी बेटियां पीछे थी, उसकी भांजियां पीछे थी, उसकी भतीजियां पीछे थी, लेकिन एक दफा भी इमाम हुसैन ने जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया था। इमाम हुसैन ने एक बार भी माफी नहीं मांगी थी। वो अकेला ही हजारों कूफियों के सामने डट के खड़ा हुआ था। ये कौन है डटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, हजारों कूफियों के दरमियान वो अकेला ही डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हाँ, याद कर वो मैदान करबला, इमाम हुसैन ने एक बार भी माफी नहीं मांगी थी। आज तेरी बारी आई है, तू माफिया मांगता है। मुख्तार सक़फ़ी के लोगों ने एक ही वार से इब्न साद का सर उसके तन से जुदा कर दिया और जालिमों को पैगाम दे दिया, जालिमों ये न समझना कि तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला इनसे गाफिल है। याद रखो, तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरह मालूम है। जब अल्लाह तबारक व तआला की लाठी तुम पे बरसेगी, फिर तुम्हें अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़वा सकता? भाइयों, ये था इब्न साद का अंजाम।